دنک کے رنگ، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنیاں، انوکھے دیدہ زیب ملبوسات، مہنگے ترین بیگ اور جوتے، کیمروں کی چکا چوند، میڈیا کی نان سٹاپ کوریج۔ یہ ہے ماڈلنگ کی دنیا کا وہ چہرہ جو ہم سب کے سامنے ہے، اور جسے دیکھ کر لاکھوں نوجوان لڑکے اور بالخصوص لڑکیاں ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتی ہیں، کیونکہ بظاہر ماڈل گرلز اور بوائز وہ زندگی جی رہے ہوتے ہیں نئی نسل جس کی تمنا کرتی ہے۔ قیمتی سے قیمتی ملبوسات اور مصنوعات تک رسائی، مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدنے کی طاقت، پوری دنیا میں سفر کرنے کی استطاعت، محل نما گھر، میڈیا کی توجہ، ستائش بھری نگاہوں کا مرکز ہونا، کون ہے جو یہ سب نہیں چاہتا؟ چنانچہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں بھی ہر سال نوجوان لڑکے لڑکیوں کی بہت بڑی تعداد دل میں ارمان اور آنکھوں میں خواب سجائے ماڈلنگ کی دنیا کا رخ کرتی ہے۔ مگر ماڈلنگ کا ایک تاریک اور بھیانک رخ وہ ہے جس پر اس ظاہری چکا چوند نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ I'm smiling, but I know the way I look. The look in my eyes is dead. I was dead. جہاں ماڈل گرلز اینٹوں کے بٹوں پر جبری مشقت کرنے والوں کی طرح ماڈلنگ ایجنسیوں کی غلام ہوتی ہیں، جہاں ماڈلنگ میں نام اور مقام بنانے کی خواہش مند کم عمر لڑکیوں کو بدترین ذہنی، مالی اور جسمانی استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں انڈسٹری کے بڑے ناموں نے ماڈلز کی حالت زار پر آہنی پردہ تان رکھا ہے۔ اس پردے کے سامنے ہنستے کھلکھلاتے چہروں کی مسکراہٹ میں کتنے کرب پوشیدہ ہے، یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ کرب دکھانے جا رہے ہیں۔ آئیں آج جہاں نما میں ان مصنوعی روشنیوں کے پیچھے کی تاریک دنیا میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ یہاں کتنے علم پوشیدہ ہیں۔ 18ویں صدی میں کیمرے کی ایجاد کے بعد یہ آسان ہو گیا کہ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں آئے روز بننے والی نئی سے نئی مصنوعات اور ملبوسات کو تصویر کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ پیرس اس وقت سے آج تک فیشن انڈسٹری کا قبلہ کہلاتا ہے۔ یہیں پر فیشن فوٹوگرافی کا بھی جنم ہوا اور یہیں پر ماڈلنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ چارلز فریڈرک ورتھ، جنہیں آٹ کوشور یا مہنگے فیشنیبل ملبوسات کا امام سمجھا جاتا ہے، اپنے ڈیزائن کردہ نئے ملبوسات کی نمائش کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ میری آگسٹائن سے درخواست کی کہ وہ متوقع کلائنٹس کے سامنے ان کے تخلیق کردہ ملبوسات پہن کر آئیں۔ یوں میری آگسٹائن ورلڈ نیٹ دنیا کی پہلی ماڈل گرل بن گئی۔ ابتدائی برسوں میں ماڈلز کو لائیو مینیکوینز یا زندہ مجسمے کہا جاتا تھا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ آج تک انہیں خوبصورت مجسمے ہی سمجھا جاتا ہے، جیتے جاگتے وجود نہیں۔ خیر، رفتہ رفتہ ملبوسات اور دیگر مصنوعات کی پروموشن کے لیے لائیو مینیکوینز کے استعمال کا رجحان بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ماڈلنگ کو فیشن اور ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کی ایک ذیلی صنعت سمجھا جانے لگا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک یہ رجحان اتنا فروغ پا گیا کہ یورپ اور امریکہ میں ماڈلنگ کو خواتین کے لیے نرسنگ ہی کی طرح ایک معقول پیشہ سمجھا جانے لگا۔ جان پاورز نے 1920 میں نیو یارک سٹی میں دنیا کی پہلی ماڈلنگ ایجنسی کی بنیاد رکھی۔ 60 کی دہائی تک پورے یورپ، امریکہ اور ایشیا کے کئی ایک ممالک میں ماڈلنگ ایجنسیز قائم ہو چکی تھی اور یہیں سے ماڈلز کے استحصال کا دور شروع ہوا۔ اٹلی کا فیشن اور اٹالین سوٹ دنیا بھر میں اپنے معیار اور انفرادیت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، مگر اٹلی میں ماڈلز کی شدید کمی کی وجہ سے ایجنسیاں غریب ممالک سے ماڈلز درآمد کرنے کو ترجیح دیتی تھیں۔ ان میں سے اکثر ماڈل گرلز قانونی دستاویزات کے بغیر بلوائی جاتی تھیں۔ انہیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں نظر بند رکھا جاتا تھا۔ عملاً وہ ایجنسیوں کی قیدی ہوا کرتی تھیں اور کام نکلنے کے بعد اکثر ایجنسیاں خود پولیس کو مخبری کر کے انہیں پکڑوا دیتی تھیں۔ بہت سے یورپی ممالک میں ماڈلز کے استحصال کی یہ صورت آج بھی برقرار ہے۔ لیکن ماڈلنگ کی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ خواتین ماڈلز کا جنسی استحصال ہے۔ نیو یارک میں ماڈلز کے تحفظ کے لیے قائم ادارے ماڈل الائنس نے ایک سروے میں سینکڑوں ماڈل گرلز سے انہیں درپیش مسائل کے بارے میں پوچھا۔
30% ماڈلز نے کام کے دوران انہیں نامناسب انداز میں چھونے کی کوششوں کی شکایت کی۔ 60% کا کہنا تھا کہ انہیں شوز کے دوران لباس تبدیل کرنے کے لیے بھی پرائیویسی میسر نہیں ہوتی۔ 28% کے مطابق انہیں ماڈلنگ ایجنسیوں کے نمائندوں، فوٹوگرافرز یا کلائنٹس کی جانب سے زبردستی جنسی تعلقات استوار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھنے والی بیشتر لڑکیاں 20-21 برس کی یا اس سے بھی کم عمر ہوتی ہیں۔ ماڈل الائنس کے سروے کے مطابق 55% لڑکیوں نے 13 سے 16 برس کی عمر میں ماڈلنگ میں قدم رکھا۔ اس کم عمری کی بنا پر انہیں عملی دنیا کا تجربہ بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور عمومی طور پر ان کے گھر والے بھی ان کے ہمراہ نہیں ہوتے۔ ان وجوہات کی بنا پر انہیں بہکانا، ڈرانا، دھمکانا اور بلیک میل کرنا آسان سمجھا جاتا ہے۔ فیشن انڈسٹری میں خوبصورتی کے غیر فطری معیار مقرر ہونا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر خواتین ماڈلز کے لیے 34, 26, 36 اور مرد ماڈلز کے لیے 38, 32, 32 معیاری سائزز سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح رن وے ماڈلنگ یا ریمپ واک کے لیے 5 فٹ 9 انچ قد اور 150 پاؤنڈ وزن معیاری گردانا جاتا ہے۔ ان جسمانی پیمائشوں پر پورا اترنے کے لیے اور انہیں قائم رکھنے کے لیے ماڈلز کو اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بہت سے مشہور فیشن شوز میں ریمپ ماڈلز کا قربانی کے جانوروں کی طرح روزانہ وزن بھی کیا جاتا ہے اور محض 1-2 پاؤنڈ وزن زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں فاقہ کشی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ان غیر حقیقی اور غیر فطری معیاروں کو برقرار رکھنے کے لیے ماڈلز کئی روز صرف مائع غذا استعمال کرتی ہیں۔ فیشن شوز کے دوران جان بوجھ کر کے معدے سے غذا اور پانی کو خارج کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ So the longest I managed to go without eating was 3 days, and I had to quit because I kept passing out, and I was annoyed with myself because I was determined to make it to 5 days, but I couldn't function, I couldn't move, and it was incredibly frustrating. معروف فیشن جرید ووگ کی سابقہ ایڈیٹر کرسٹی کلیمنٹس نے اپنی کتاب ووگ فیکٹر میں یہ بھیانک انکشاف بھی کیا کہ بہت سی ماڈلز اپنی بھوک پر قابو پانے کے لیے ٹشو پیپرز نگل جاتی ہیں تاکہ ان کا معدہ بھرا ہوا محسوس ہو اور انہیں کھانا نہ کھانا پڑے۔ بہت عرصہ تک پاکستان کی سپر ماڈل کہلانے والی نادیہ حسین نے ایک بار انکشاف کیا تھا کہ فوٹوگرافرز اور ڈیزائنرز انہیں وزن کم کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اکثر ماڈلز کو ہر وقت شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سکون کی تلاش میں وہ ڈرگز کا سہارا لیتی ہیں۔ ماڈل الائنس ہی کے سروے کے مطابق 76% ماڈلز نے کسی نہ کسی حد تک ڈرگز استعمال کرنے کا اعتراف کیا۔ 2013 میں پاکستان کے معروف انگریزی اخبار ٹریبیون سے گفتگو میں ایک سابقہ ماڈل نے انکشاف کیا کہ پاکستانی ماڈلنگ انڈسٹری میں منشیات کا استعمال سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی برس اس دور کی مشہور ماڈل فائزہ انصاری نے بھی اپنے منشیات کے استعمال کا اعتراف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں منشیات اس لیے استعمال کرنی پڑیں کیونکہ ان سے بھوک ختم ہو جاتی ہے اور وزن بڑھنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ ایک ایسا ہی غیر منصفانہ معیار ماڈلنگ میں سفید رنگت کا غلبہ ہونا ہے۔ صدیوں تک گوروں کی غلامی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایشیائی اور افریقی ممالک کی اکثریت میں گورے رنگ سے مروبیت پائی جاتی ہے۔ یورپ اور امریکہ سمیت بہت سے ایشیائی اور افریقی ممالک میں بھی ماڈلنگ میں سفید رنگت کی حامل خواتین کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس طرح بہت سی ٹیلنٹڈ ماڈلز محض رنگ گورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتی ہیں جس کی وہ میرٹ پر حقدار ہوتی ہیں۔ مگر ماڈلنگ میں پائے جانے والے اس امتیازی رویے کے سماجی نقصانات کہیں زیادہ ہیں۔ بہت سی سانولی یا گہری رنگت کی خواتین احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ بعض اپنی قدرتی رنگت تبدیل کرنے کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے اور ادویات استعمال کر کے اپنی جلد اور چہرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ اس امتیازی رویے کی ایک مثال یونیلیور کی فیئر اینڈ لولی کریم اور اس کے اشتہارات تھے، جن میں اجلی رنگت کو کامیابی اور سماجی مرتبے میں اضافے کی وجہ دکھایا جاتا تھا۔ سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بننے کے بعد کمپنی نہ صرف اپنی کریم کا نام تبدیل کرنے پہ مجبور ہوئی بلکہ اسے اپنے اشتہارات میں سانولی اور گہری رنگت والی ماڈلز کو بھی جگہ دینا پڑی۔ ماڈلز کی تکالیف کا سلسلہ یہی ختم نہیں ہوتا۔
بہت سی ماڈلنگ ایجنسیاں ماڈلز کو اپنے طور پہ رہائش اور سفر کے انتظامات کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس سے ان کا ایک مقصد تو ماڈلز کی نقل و حرکت اپنے کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے، اور دوسرا اس مد میں خود انتظامات کرنے کے عوض وہ اصل اخراجات کے علاوہ 20% تک اضافی چارجز بھی کاٹ لیتی ہیں۔ اس کٹوتی کے بعد بھی بہت کم ایجنسیاں ہیں جو ماڈلز کو وقت پر معاوضہ دیتی ہیں۔ مالی استحصال کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نئی ماڈل سے کام تو کروا لیا جاتا ہے، مگر انہیں نقد معاوضے کی بجائے ملبوسات کی صورت میں تحائف، مستقبل میں کام دینے کے وعدے اور فری کوپن وغیرہ سے بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فیشن اور شو بزنس سے متعلق منفی سماجی تصورات کی وجہ سے اس شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین کو بہت سے اضافی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور چونکہ ان میں سے بیشتر اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف اس پروفیشن میں قدم رکھتی ہیں، تو انہیں اپنے خاندان کی سپورٹ بھی حاصل نہیں ہوتی۔ انہیں اکیلا یا بے آسرا سمجھ کر ہر طرح سے ان کے استحصال کی کوشش کی جاتی ہے۔ 2018 میں ایک پاکستانی میل ماڈل مجاہد رسول نے انکشاف کیا کہ وہ کام کے حصول کے لیے معروف فیشن فوٹوگرافرز اور ایجنسیوں سے رابطہ کرتے ہیں تو ان سے ان کی عریاں تصاویر مانگی جاتی ہیں، انہیں بیہودہ میسیجز بھیجے جاتے ہیں، اور اکثر صورتوں میں بلا معاوضہ یا انتہائی قلیل معاوضے پر کام لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر مرد ماڈلز کے ساتھ انڈسٹری کے کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہے تو خواتین کو کس قسم کے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ 2020 میں 2 پاکستانی خواتین ماڈلز نے ایک بہت بڑے فیشن ڈیزائنر کا نام لے کر بتایا کہ کیسے وہ ان سے کام کروا کر معاوضہ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح معروف ماڈل صحیفہ جبار نے بھی ایک انٹرویو میں پاکستانی ماڈلنگ اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں غیر پیشہ ورانہ رویوں اور ماڈلز کے استحصال پر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ یہ صرف چند ایک مثالیں ہیں، ورنہ اس طرح کے واقعات اور ماضی کی ٹاپ ماڈلز کے انکشافات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، مگر بدقسمتی سے ماڈلز کے استحصال کا سلسلہ ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ عام تاثر کے برعکس ماڈلنگ میں بہت زیادہ پیسہ صرف ٹاپ تک پہنچ جانے والی چند خوش نصیب ماڈلز ہی کو ملتا ہے۔ امریکہ میں ماڈلز کی سالانہ آمدنی کی اوسط صرف $48,000 ہے، جو کہ امریکی معیار کے مطابق انتہائی کم ہے۔ ہمارے ہاں بھی ماڈل سے بہت سا کام یہ کہہ کر مفت میں کروایا جاتا ہے کہ ان کا پورٹ فولیو بن رہا ہے جو مستقبل میں ان کے کیریئر میں کام آئے گا۔ بہت سی ماڈلنگ ایجنسیز میں یہ چلن بھی عام ہے کہ وہ ماڈلز کی آمدنی اپنے پاس رکھتی ہیں اور انہیں گزر اوقات کے لیے قلیل سا الاؤنس دے دیتی ہیں۔ اپنی پوری رقم مانگنے والی ماڈلز کی کانٹریکٹ کی کسی نہ کسی شک کے تحت بھاری کٹوتی کر لی جاتی ہے۔ یورپ کے بہت سے ممالک میں یہ چلن عام ہے کہ وہ غریب افریقی ممالک سے ماڈلز درآمد کرتے ہیں اور ان کی سفری دستاویزات کسی نہ کسی بہانے ضبط کر لیتے ہیں۔ یوں وہ ماڈلز عملی طور پہ ایجنسیوں کی غلام بن جاتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین کو ماڈلنگ کا جھانسا دے کر بلایا جاتا ہے اور پھر انہیں زبردستی جسم فروشی کا قبیح پیشہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں ماڈل الائنس نے بطور خاص ماڈلنگ میں ہیم نامی ایک ویب سائٹ کا ذکر کیا ہے، جہاں ہر کوئی فیشن فوٹوگرافرز یا ماڈلنگ ایجنسی کے طور پر اکاؤنٹ بنا سکتا ہے، اور بہت سے جرائم پیشہ افراد اس ویب سائٹ کو خواتین کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر عرض کرتے چلیں کہ جہاں نما کی یہ قسط ماڈلنگ کو بطور پیشہ اختیار کرنے کے خواہاں افراد کی حوصلہ شکنی یا ماڈلنگ کی بطور انڈسٹری مذمت کے لیے ہرگز نہیں بنائی گئی۔ 2023 میں ماڈلنگ انڈسٹری کے مجموعی حجم کا تخمینہ $10 ارب تھا۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں بھی یہ ملٹی ملین ڈالر انڈسٹری ہے۔ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کا بڑی حد تک دار و مدار ماڈلنگ پر ہے، اور ایڈورٹائزنگ $1 کھرب سالانہ کا حجم رکھنے والی انڈسٹری ہے۔ جہاں نما کی ٹیم ہرگز ماڈلنگ سمیت کسی بھی پروفیشن کی مخالف نہیں، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ماڈلز کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق معاوضہ اور پذیرائی ملے، ان کا ذہنی، جسمانی اور مالی استحصال ختم ہو،
اور ماڈلز کو جیتے جاگتے مجسمے نہیں بلکہ انسان سمجھ کر ان سے سلوک کیا جائے۔